أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد صدقي المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن صدقي ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنئك هو الأبتر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ صلی علی محمد وآل محمد صدقے مجھ سے خواہش کی گئی کہ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر سے متعلق کچھ بیان کروں اپنے عزیزان کی خواہش کے احترام میں مختصر کلمات عرض کرنے کی کوشش کروں گا بسم اللہ مجھ سے پہلے بھی مجھ سے 1000 درجے بہتر پڑھنے والے افراد پڑھ کے جا چکے ہیں مولا سلامت رکھے اور میرے بعد بھی مجھ سے بہت بہترین پڑھنے والے افراد پڑھیں گے پروردگار کی بارگاہ میں سیدہ زہرا کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں بسم اللہ کہ ان تمام افراد کا پڑھنا اور آپ سب کا سننا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے اس عمل خیر کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر بلند ترین صلوات پیش سورہ مبارکہ کوثر قرآن حکیم کا 108واں سورہ ہے یہ سورہ مکی ہے اور کل 3 آیتوں پر مشتمل ہے قرآن حکیم کا سب سے چھوٹا سورہ سبحان اللہ اور اس سورے کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ اس سورے کے اکثر کلمات قرآن حکیم میں دوبارہ ذکر نہیں ہوئے سبحان اللہ سوائے چند حروف کے اور ایک کلمے کے کوئی بھی لفظ قرآن میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا اعطیناکا سورہ کوثر کے علاوہ دوبارہ پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا کوثر یہ لفظ بھی قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں ہوا سبحان اللہ وانحر یہ لفظ قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں ہوا شأنئکا یہ لفظ دوبارہ نہیں آیا قرآن میں ابتر کا لفظ قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں ہوا اس سورہ کا آغاز لفظ انا سے ہے قرآن کی 114 سورتوں میں سے 4 سورتیں ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے سبحان اللہ ایک سورہ مبارکہ نوح ہے ایک سورہ مبارکہ فتح ایک سورہ مبارکہ قدر ہے
اور ایک سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے چھوٹا سورہ، سب سے مختصر سورہ، صرف 3 آیتیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جو 100 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل ہیں، اس کے باوجود پروردگار نے اس سورہ میں براہ راست ختمی مرتبت سے خطاب نہیں کیا۔ واہ 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 واہ۔ لیکن یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، پروردگار نے 5 مرتبہ اپنے حبیب سے خطاب فرمایا۔ واہ واہ۔ اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ فصلی، تو آپ نماز پڑھیے۔ ونحر، آپ نحر کیجئے، قربانی معنی نہیں کریں گے۔ شأنک، آپ کا دشمن۔ ربک، آپ کا رب، یعنی یہ بلاغت قرآن ہے کہ مختصر ترین سورہ میں اللہ نے ان 3 آیتوں میں 5 مرتبہ اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ کے نزول سے پہلے قرآن کا ایک بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود سبعات معلقہ، وہ 7 قصیدے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں، بڑے تعلیمی اداروں میں عربی ادب سکھانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، یہ 7 قصیدے جو جامعۃ الازہر میں پڑھائے جاتے ہیں، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے نصاب میں ابھی تک شامل ہیں۔ یہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویختہ تھے، آویزاں تھے، اور جن شاعروں نے یہ قصیدے لکھے انہیں اپنے ان کلاموں پر، قصائد پر اتنا ناز تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیے اور پوری دنیا عرب کو یہ چیلنج دیا کہ اگر کسی میں دم خم ہے تو آئے اور اس پائے کا کوئی اور کلام لکھ کے لے آئے۔ سالہ سال یہ قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں رہے، لیکن ان قصیدوں کی تعداد میں، کلام میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کوئی اور شاعر اس قابل اپنا کلام نہ لکھ سکا کہ وہ لائے کلام کعبے کی دیوار کے ساتھ ان 7 قصیدوں کے ساتھ آویزاں کرے۔ قرآن کا بڑا حصہ نازل ہو چکا، اس کے باوجود ختمی مرتبت نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی سورہ مبارکہ کوثر کا نزول ہوا، ختمی مرتبت نے سورہ کوثر کو املا کروایا اور جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اس سورہ کو آویزاں کر دیا۔ اور جیسے ہی سورہ مبارکہ کوثر کو لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا، اور جو عرب آیا، ان قصیدوں کے خالق شعراء آئے، انہوں نے اپنا سب نے جب کلام آویزاں کیا تھا، آ کے پہلی مرتبہ جب سورہ کوثر کو دیکھا، رات کی تاریکی میں ہر شاعر اپنا قصیدہ اتار کر گھر میں چلا گیا۔ اب اس بی بی کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا کہ جس بی بی کے آنے میں، اس زمین پر اترنے کے لیے اللہ نے جو قصیدہ لکھا، پوری کائنات عرب اس کے پائے کا کوئی کلام مقابلے میں نہ لا سکے، تو اس بی بی کا مقابلہ کون کرے گا؟ کیا ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کب اس سورہ کا نزول کب ہوا اور اس کوثر کا نزول کب ہوا؟ پیغمبر کے 4 بیٹے ہیں، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم۔ ابراہیم آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے، باقی تینوں فرزند جناب خدیجہ کے بطن سے۔ یہ پروردگار کی مشیت تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوا، کچھ عرصے میں اس کا انتقال ہوا، دوسرا بیٹا اس کا انتقال ہوا، تیسرے مرحلے میں جناب قاسم پیدا ہوئے، جن کے نام سے ختمی مرتبت کی کنیت ہے ابو القاسم،
ان کا بھی انتقال ہوا. جیسی مختصر عرصے میں 3 بیٹوں کا انتقال ہوا اور آج جب تیسرے بیٹے کی وفات ہوئی، پیغمبر گرامی اسلام دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر میں عزادار ہیں، سوگوار ہیں، رنجور ہیں، محزون ہیں. رسول اسلام بیماری کے ایام میں بھی کبھی اپنی تبلیغ کا ناغہ نہیں کیا. ہر روز صبح آتے تھے، شام تک دین لوگوں تک پہنچاتے تھے، مکہ میں، اطراف کی آبادیوں میں. لیکن پہلی مرتبہ جب آپ کے تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا، صبح سے لے کے شام تک ختمی مرتبہ گھر سے باہر تشریف نہیں لائے. سبحان اللہ. ہنگام غروب آقا گھر سے باہر تشریف لائے. آپ کا بدترین دشمن امیر شام کے وزیر عمرو ابن عاص کا باپ عاص بن وائل، یہ آپ کی گلی کے نکڑ پہ کھڑا کئی گھنٹوں سے مسلسل پیغمبر کا انتظار کر رہا تھا. اسے خبر ہو چکی تھی کہ پیغمبر کے تیسرے بیٹے کی بھی موت ہو چکی ہے. انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے ختمی مرتبت کے گھر کا در کھولا. آقا باہر تشریف لائے، گلی میں داخل ہوئے. جیسی عاص بن وائل کی نگاہ پڑی، اس نے اونچی آواز سے قہقہ لگایا، ہنستے ہوئے آگے بڑھا کہ محمد، تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، دیکھا ہمارے خداؤں کی مخالفت کا انجام کہ تمہارے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد مر جاتا ہے. اگر مستقبل میں بھی کوئی بیٹا پیدا ہوا اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو بے نام و نشان جاؤ گے، ابتر جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، بے نسل جاؤ گے. وہ رسول جس نے آج تک پتھر برداشت کیے، توہین برداشت کی، گالیاں برداشت کی، کبھی بھی جبین رسالت مآب پر شکن نہ آئی، آج پہلی مرتبہ جب دشمن نے اس حالت میں کہ پیغمبر پہلے سے دکھی ہیں، آپ کا دل زخمی ہے، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اس نے اپنی زبان کا زخم لگایا. قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئیں اور آقا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس بدترین دشمن کا شکوہ کر رہے ہوں. ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا. جبرائیل نے آ کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد یہ پیغام دیا کہ اے محمد مصطفیٰ، خدا یہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، سوگوار نہ ہو. اللہ یہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. جیسی یہ آیت آئی، پیغمبر گرامی اسلام کا انتظار شروع ہوا. وقت گزرتا چلا گیا، ختمی مرتبت کا انتظار بڑھتا چلا گیا، جہاں تک کہ انتظار بہت بڑھا. ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار، جس عطا کا مجھ محمد سے وعدہ کیا گیا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا نے فرمایا اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا. اے میرے محبوب، یہ قرآن حکیم کی آیات نہیں ہے کہ جو تیرا تعاقب کریں کہ اگر آپ سفر میں تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں، پردیس میں ہو تو پردیس میں. نہ، میری اس عطا کو لینے کے لیے آپ کو چل کر میرے پاس آنا پڑے گا. یہ پہلی انفرادیت ہے جو فقط اور فقط نور فاطمہ کو حاصل ہے پوری کائنات کے تمام تر معصومین میں سے. یہاں تک اس شرف میں باقی 13 معصومین میں سے کوئی معصوم جناب سیدہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. پیغمبر، علی، حسن و حسین، امام زمانہ تک کوئی بھی معصوم اس شرف میں جناب سیدہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. تمام انبیاء کا نور، تمام ائمہ کا نور
حتیٰ خود پیغمبر اور علی کا نور انبیاء کے پاکیزہ اسلاف سے ہوتا ہوا دنیا میں آیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ نور بتدریج انبیاء کے اسلاف مطہرہ میں سفر کرتا رہا. لیکن کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ خود سیدہ زہرا اپنی تخلیق کے راہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتی ہیں ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو گیا، اللہ کی حمد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. پھر ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے اٹھا کر جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا. فاضاءت، تو میرے نور کے اثر سے وہ درخت نورانی ہو گیا، روشن ہو گیا، چمکنے لگ گیا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے والد محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا. کیا؟ یا ایہا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجئے. فَأَكَلَ أَبِي، تو میرے بابا نے کھا لیا. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ آدم و حوا، ابو البشر آدم، آپ کی زوجہ جناب حوا کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ کیا خدا نے کبھی آدم و حوا پہ پابندی عائد کی کہ یہاں نہیں جانا؟ نہ، فرمایا جہاں جی چاہتا ہے جاؤ. کبھی منع کیا کہ یہ نہیں کھانا؟ نہ، فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ. لیکن اے آدم، اے حوا، دونوں سنو، لا تقربا ہذہ الشجرہ، خبردار کبھی اس درخت سے قریب نہ جانا. کیوں آدم اور حوا کو روکا جا رہا ہے؟ کیوں محمد مصطفیٰ کو بلایا جا رہا ہے اور کھلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نور آدم کے لیے نہیں، خاتم کے لیے. اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جس سیب بہشتی میں نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، یہ نور کسی نبی کے صلب سے ہوتا ہوا دنیا میں آئے. نہ محمد مصطفیٰ کو بلایا، فرمایا کھا لیجئے. اور عجیب ہے، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جنت میں جیسے انسان پھل کھائے گا تو کم نہیں ہوں گے. انسان جتنا کھاتا چلا جائے گا، کروڑوں لوگ استعمال کریں گے جنت کے پھل، جتنے استعمال ہوں گے فوراً ان درختوں پر. کسی نے امام باقر سے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پھل اپنے ارتقائی مراحل طے کیے بغیر اچانک سے بڑا ہو جائے اور جنت کو کوئی پھل کم نہ ہو؟ فرمایا اس لیے کہ جنت کے درخت کے پھلوں کی مثال نور کسی ہے. کہ دنیا میں کوئی مثال دے دیجئے. امام کے قریب چراغ جل رہا تھا، امام نے چراغ اٹھایا، اسے دوسرے چراغ روشن کر دیے. کہ دیکھو کیا اس چراغ سے کچھ کم ہوا؟ کم بھی نہیں، اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہ ایسے ہی ہے، یہ واحد درخت ہے. خود ختمی مرتبت روایت فرماتے ہیں شیخ عباس امی، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر جب جنت میں تشریف لے گئے تو دیکھا باقی ہر درخت پر مختلف اقسام کے بڑی تعداد میں پھل تھے، لیکن اس درخت پر صرف ایک سیب تھا. اور جب ختمی مرتبت نے وہ سیب اتارا تو اب دوبارہ اس درخت کے اوپر کوئی دوسرا سیب نہیں پیدا ہوا. فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا. سیدہ فرما رہی ہیں ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے درخت میں منتقل کیا، اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا، کسی نبی کے صلب سے نہیں گزارا. اور پھر وہاں سے الہ خدیجہ ابن خویلد یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف. فَوَزَعَتْنِی، اور میں ایک دن دنیا میں آ گئی.
لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں جو اعلم بما کانا وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو بعد از قیامت ہوگا، اور جو نہیں واقع ہوگا۔ نور فاطمہ سب سے باخبر ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں نے دیکھا کہ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا اور کہا اے فاطمہ آئے میرے پاس بیٹھے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ازل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے ابد تک کی تمام بڑی خبروں سے مطلع کروں اور کائنات کے تمام اسرار، رموز، علوم اور معارف بتا دوں۔ سیدہ اٹھی، آ کے امیر المومنین کے قریب بیٹھی، کہ علی آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ فاطمہ پر بھی واجب قرار دیا ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اگر آپ فاطمہ کو اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ نعرہ حیدری، انا اعطینا کل کوثر، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سے بے بہشتی میں نور فاطمہ کو منتقل کیا۔ قرآن کون لے کے آیا؟ جبرائیل۔ جنت سے کھانے کون لے کے آیا؟ جبرائیل۔ جنگ احد میں جب علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی، ذوالفقار کون لے کے اترا؟ جبرائیل۔ جنت سے لباس کون لے کے آیا؟ جبرائیل لے کے آ رہا ہے۔ تو پروردگار جس سے بے بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اپنے محبوب کو نہ بلائے، یہ سیب بہشتی جبرائیل امین کے توسط سے اپنے محبوب تک بھیج دے تو خدا فرمائے گا کہ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس سیب بہشتی میں نے نور فاطمہ زہرا کو ودیعت کیا ہے اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ نہ خود اپنے محبوب کو بلوایا۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے، یہ عصمت فاطمہ ہے، یہ طہارت فاطمہ ہے۔ ابھی دیکھیے مجھ سے پہلے کیا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے کورونا کے حوالے سے جناب شاعر اہل بیت شوکت رضا شوکت صاحب، کورونا کے حوالے سے جس عمدہ انداز میں یہ کی ربائی میں انہوں نے کورونا کو 2 لڑیوں میں پرویا ہے اور جو معنی دیا ہے بہت بہترین۔ تو ایک شعر میں وہ ایس او پیز کی بھی بات کر رہے تھے، لیکن بہر المومنین خیال نہیں رکھتے، ذرا فاصلے پہ رہنا چاہیے، نہیں رہتے تو الگ بات ہے۔ تو آج کل بہرحال سب تاکید کر رہے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، عوام خواص سب کہتے ہیں فاصلہ رکھنا چاہیے اور کبھی کوشش کی جائے کہ تنہا رہیں، اکیلے رہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ممکن ہے کہ انسان اکیلا رہے؟ کیوں نہیں اکیلا رہ سکتا؟ اگرچہ اس نے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، بچوں سے سب سے الگ تھلگ کر لیا، خطرے کے مد نظر تنہا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسان تنہا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائماً 2 لکھنے والے اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ قرآن نے بتایا۔ آپ کے شاعر جناب اسد اللہ خان غالب کو بھی یہی تکلیف رہی زندگی بھر، وہ کہتے تھے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کہ جو کچھ یہ دونوں دیکھتے ہیں لکھ لیتے ہیں، کاش کوئی بندہ ہوتا، انسان ہوتا، تھکتا، نیند آتی اور ہماری مجبوریوں کو بھی سمجھ لیتا۔ یہ تو جو بھی دیکھتے ہیں دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے۔ اچھا مر گیا، اب تو اکیلا ہو گیا نا، آپ نے قبر میں اتارا اور قبر کے باہر کیا لکھ دیا؟ آخری آرام گاہ۔ ہاں اب اکیلا ہے نہ، اب بھی اکیلا نہیں ہے۔ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا۔ ڈیوٹیاں بدل گئی، زندگی بھر کرامن کاتبین ساتھ تھے، اب وہ گئے تو اب منکر و نکیر آ گئے۔ اکیلا نہیں ہے، قبر میں اکیلا نہیں ہے۔ جب اٹھے گا خود اٹھے گا، کوئی اٹھائے گا۔ قرآن کہتے کوئی اٹھائے گا، فرشتے اٹھائیں گے۔ پل صراط پہ کون کھڑا ہے؟ واقفوہم، قرآن فرما رہا ہے انہم مسئولون،
انہیں روک کر ان سے سوال کرو. کون سا سوال؟ علی امیر المومنین کی ولایت سے متعلق پوچھا جائے گا. پوچھنے والے کون ہیں؟ فرشتے. حشر میں، محشر میں چپے چپے پر کون کھڑا ہے؟ فرشتے. جنت اور جہنم کے دروازوں پر فرشتے. جنت کے اندر سارے انتظامات چلانے والے فرشتے. ان کے سردار جناب رضوان، قرآن نے نام ذکر کیا، فرشتے. جہنم کے فرشتوں کے رئیس جناب مالک، سب فرشتے ہیں. مجھے ڈھونڈ کے کوئی ایک ایسا مقام بتائیے دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، پل صراط پر، جنت و جہنم میں کسی ایک مرحلے میں اللہ نے معصومین کی، فرشتوں کی ڈیوٹی نہ لگائی ہو. ہے کوئی ایسا مقام؟ صرف ایک مقام ہے. کون سا مقام؟ حوض کوثر. حوض کوثر پر آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا. پروردگار جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت و جہنم، ہر جگہ معصوم فرشتے کھڑے ہیں، تو حوض کوثر پر بھی کسی معصوم فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا. علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، پیغمبر ہے، یہاں بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا تو خدا فرمائے گا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس چشمے اور حوض کو میں نے سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب کیا یہاں کوئی معصوم فرشتہ کھڑا ہو جائے. نہ، اسی بی بی کے بابا ہوں گے، اسی بی بی کے شوہر ہوں گے، اسی بی بی کے بیٹے ہوں گے. یہ ادب ہے. ادب فاطمہ خود خدا سکھا رہا ہے بشر کو. امام اہل سنت صاحب تفسیر کشاف جناب زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر کے ذیل میں عجیب جملہ لکھا. کسی شیعہ عالم نے یہ جملہ نہیں لکھا ہے. امام اہل سنت جناب زمخشری نے سورہ انسان، سورہ حل عطا، سورہ دہر کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ اللہ نے جنت کی تمام نعمتوں کو ایک ایک، دو دو، تین تین کر کے الگ الگ بیان کیا. بسم اللہ سے لے کے والناس تک منتشر، اکٹھا بیان نہیں کیا. لیکن ایک جگہ پر اللہ نے جنت کی ساری نعمتوں کو اکٹھا کر دیا، یکجا کیا. کہاں؟ کہ سورہ مبارکہ انسان میں، سورہ حل عطا میں، سورہ دہر میں اللہ نے اس ساری نعمتوں کو یکجا کر دیا. کہ لیکن عجیب کام یہ ہوا جب ساری نعمتوں کو یکجا بیان کیا تو ایک نعمت کو چھوڑ دیا. کون سی نعمت؟ حور جنت، جس کے لیے ساری قربانیاں دی جاتی ہیں اور مسلمان خود کو بھی اڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حور کا ذکر نہیں ہے سورہ دہر میں. کہ کیوں؟ جب اللہ نے ساری نعمتوں کو یکجا کیا تو پھر حور جنت کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ امام اہل سنت نے کیا لکھا کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو اب بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا اللہ نے بے ادبی سمجھا ہے. جی ادب فاطمہ ہے. بس اب سمیٹنا چاہوں گا. جب بھیجا فاطمہ کو کیا فرمایا؟ انا اعطینا کل کوثر. آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، بس یہیں پہ رک رہا ہوں. پہلی آیت ہے اور پہلی آیت میں پروردگار نے 4 ہستیوں کا ذکر فرمایا. یہ بلاغت ہے سورہ کی. انا اعطینا کل کوثر. کتنی ہستیوں کا ذکر ہوا؟ سب سے پہلے خود خدا اپنا ذکر کر رہا ہے، عطا کرنے والا، ہم نے عطا کیا. دوسرے مرحلے میں کس کا ذکر ہے؟ جسے عطا کیا جا رہا ہے، پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، جناب ختمی مرتبت. تیسرے نمبر پر عطا کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوثر کا. کون ہے کوثر؟ ذات فاطمہ. تو یہ 3 ہستیوں کا ذکر اور یہ بلاغت ہے سورہ کوثر کی. اور ان 3 کے علاوہ پروردگار نے ایک اور ہستی کا بھی ذکر فرمایا اس پہلی آیت میں، اپنا، مصطفیٰ کا، فاطمہ کا، اور کس کا؟ کون ہے؟ انا اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا. یہ پروردگار ہم کیوں کہتا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی شریک ہے اللہ کا؟ نہ، خدا تو لا شریک ہے. غالب نے بھی کہا
غالب نے کہا ہے شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے. جس چیز میں کوئی شک نہیں ہو سکتا وہ تیری وحدت ہے. گر بہکتا ہے نسیری تو وہ سودائی ہے. پھر بھی نسیری بہک جائے تو بے وقوف ہے, احمق ہے. شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے. گر بہکتا ہے نسیری تو وہ سودائی ہے. لم یلد پہ میرا ایمان ہے لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے. نعرہ حیدری. خدا لا شریک ہے, وحدہ لا شریک ہے. تو پھر خدا کو میں کہنا چاہیے نا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. لیکن کیا فرمایا؟ ہم نے. کیوں ہم کا؟ قرآن میں پروردگار کبھی خود کو میں کہتا ہے, کبھی ہم کہتا ہے. کب میں کہتا ہے اور کب ہم کہتا ہے؟ جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے, اور جب پروردگار کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انجام دے پھر ہم کہتا ہے. سورہ کوثر میں فرمایا ہم نے, ورنہ اللہ کہہ سکتا تھا انی آتیتو کا, میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. نہ, فرمایا ہم نے, یعنی کسی کو وسیلہ بنایا. تو پچھلی گفتگو کے تناظر میں کوئی رسول انتقال نور فاطمہ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا, کوئی فرشتہ تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا. تو پھر اس قرآن عصمت و طہارت کو رحل نبوت تک اتارنے کے لیے پروردگار نے کسے وسیلہ بنایا؟ تو تنہا ایک ذات ہے جسے پروردگار نے وسیلہ منتخب کیا, اور اس ذات والا صفات کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا. کیا ہے شرف خدیجہ؟ کیا ہے مقام خدیجہ؟ کیوں پروردگار نے جب کسی فرشتے کو وسیلہ قرار نہ دیا, کسی نبی اور رسول کو وسیلہ قرار نہ دیا, تو پھر جناب خدیجہ میں ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ تو جناب خدیجہ کا علم, آپ کی معرفت, آپ کا جود و کرم, آپ کی سخاوت, آپ کا ایثار, آپ کی وفاداریاں, آپ کی قربانیاں, 28 سال مسلسل خود کو رسول اسلام پر اور اسلام پر فدا کر دینا, آپ کی ساری زحمتیں ایک طرف. بس ختم کر رہا ہوں اسی نقطے پہ. لیکن وہ راز, جس راز کی وجہ سے اللہ نے جناب خدیجہ کو, نور فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں اتارنے کے لیے وسیلہ بنایا, وہ راز اسی نام سے عیاں ہے. خدیج یا خدیجہ لغت میں اس مولود کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی ماں کے بطن میں, شکم میں 4 مہینے اور 10 دن مکمل کیے ہوں, اور اس سے پہلے کہ 11واں دن شروع ہو اس کی ولادت ہو جائے. اگر بچہ ہے تو خدیج, اگر بچی ہے تو خدیجہ کہلائے گی. جناب خدیجہ کا نام خدیجہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس بچی کی ولادت اتنے عرصے بعد ہو گئی تھی. کیوں پروردگار نے اس بی بی کو اتنا عرصہ اپنی ماں کے شکم میں رکھا اور پھر دنیا میں لے آیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے, اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی, اللہ نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دوے ہاتھ اونچے, نعرہ حیدری. انا اعطیناک الکوثر, یہ ماں کی طہارت ہے.
خود فاطمہ زہرا کی طہارت کی کیفیت کیا ہے؟ روایت پڑھ چکا ہوں آپ کے تلگنگ میں، لیکن اتنے خوبصورت کلمات ہیں، لیکن جی چاہتا کہ پڑھوں وہ بات تب تمام ہو۔ کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا، کہا ام المومنین عائشہ صفینی بنت محمد، اے عائشہ آپ بنت مصطفیٰ کے بارے میں بتائیں، بنت نبی کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کی فضیلت سے متعلق کچھ بتائیں کہ وہ کیسی تھی، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ ام المومنین نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی، 1400 سال بعد ملا کو پتا چل گیا کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو ام المومنین پوچھتی بتاؤ کس کے بارے میں، لیکن جیسا ہی پوچھنے والے نے پوچھا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے، کیا جواب دیا؟ ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا، ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ سے متعلق کیا کہوں کہ صلت الظہر، جس نے ظہر کی نماز پڑھی، وولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور کچھ لمحوں کے بعد کھڑے ہو کر یہی بی بی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر فصلی، تو اب نماز پڑھیے۔ کون سی نماز؟ بس ختم کر دیا۔ رتبہ کیا ہے فاطمہ کا؟ سورہ جب آپ پڑھتے اذا جاء نصر اللہ، اے حبیب جب اللہ کی نصرت آ پہنچی، والفتح، اور آپ کو فتح، اتنی عظیم فتح عطا ہوئی، ورأیت الناس، اور آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج ہزاروں کی تعداد میں دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ فسبح، تسبیح کریں۔ اتنی بڑی کامیابی، نصرت خدا آئی، تسبیح کریں۔ فتح ہوئی، تسبیح پڑھیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ تسبیح پڑھیں۔ یہ فاطمہ کون ہے جس کے آنے پہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہ تسبیح کافی نہیں ہے، فصلی، نماز پڑھیے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہی نماز تہجد ہے، نماز شب۔ تو کیا پیغمبر اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، لیکن فاطمہ کے آنے سے پہلے پیغمبر نماز شب کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے۔ کیا مقام فاطمہ کا جس نے دنیا میں آ کر اس تہجد کو اپنے بابا کے اوپر واجب کروا دیا؟ کیا ہے حقیقت فاطمہ؟ فصلی لربک وانحر، کون برابری کرے؟ جب قرآن فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتا تو اور کون کرے؟ جب اللہ نے قرآن محمد مصطفیٰ کو دیا تو کیا کہا؟ جب قرآن دیا تو کیا کہا؟ اور جب فاطمہ دی تو کیا فرمایا؟ پھر پتا چلے گا عزت فاطمہ کیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں عزت فاطمہ زہرا قرآن سے بہت بلند ہے۔ ایک ہے لفظ ایتا، ایک ہے لفظ عطا۔ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا۔ عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ آپ مزدور اپنے ہاں لائیں، 1000 روپے طے کریں اور شام کو 1000 دیں، تو یہ ایسے نہیں ہے جذبات میں پیغمبر اٹھ کے سلام کرتے ہوں۔ کیوں اٹھتے تھے محمد مصطفیٰ؟ جب یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کیوں اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ جسے کلما دخل علیہ فاطمہ الزہرا فقام الیہ، پیغمبر صرف اٹھتے نہیں تھے، آگے چل کے جاتے تھے۔ کیوں چل کے جاتے تھے؟ جسے لینے کے لیے محمد مصطفیٰ نے فرش سے لے کے عرش تک کا سفر طے کیا ہو،
اس فاطمہ زہرا کے آنے پہ ختمی مرتبت پر لازم ہے کہ آگے بڑھ کر استقبال کریں، اس لیے کہ وہ خدا جو قرآن دیتے وہ کیا فرما رہا ہے؟ میں عطا اور ایتا کی بات کر رہا تھا. ایتا صلہ، بدلہ، جزا، عوض. 1000 روپے طے کیا، 1000 روپے دے دیا. لیکن 1000 روپے طے کر کے اگر شام کو آپ 2000 5000 دے دیں، یہ ایتا نہیں ہے، یہ عطا ہے. آپ نے اس کو حق سے زیادہ دیا. کیا ہے حقیقت فاطمہ زہرا؟ وہ پروردگار جو ختمی مرتبت کو نبوت، رسالت اور قرآن دینے کی بات عطا نہیں کہہ رہا ہے. جب قرآن دیا تو کیا خود اٹھائیے قرآن حکیم کو، اپنے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، آتَيْنَا کا نہیں، آتَيْنَا کا دوبارہ نہیں آیا قرآن میں. سورہ حجر اٹھا لیجئے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. سبحان اللہ. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عطا کیا، نہ دیا. لیکن جب فاطمہ کی باری ہے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا. اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے تھے کہ الفاطمہ وَمَا الْفَاطِمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَةُ. کون سا انسان ہے جو یہ تشخیص دے سکے کہ حقیقت فاطمہ کیا ہے، مقام فاطمہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں امام حسن عسکری؟ نحن حجج اللہ علی الخلق. حسن سے لے کے مجھ تک ہم سب امام مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں. وجدتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حجت اللہ علینا. فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہیں. وانحر انا شأنک هو الابتر. اے مصطفیٰ آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، امام سے کہا، رسول سے بھی روایت ہے، امام صادق سے بھی پوچھا آپ کے صحابی نے کہ کیا وجہ ہے قرآن نے دشمن رسول کو ابتر کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں ہیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ باپ بنتے ہیں، لیکن قرآن کہتے ہیں وہ بد نسل ہیں، ان کی نسل مقطوع ہے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام صادق نے فرمایا کہ ہاں بظاہر اس سے منسوب ہوتے ہیں، در حقیقت ہوتے کسی اور کے. جنگ خیبر کے اختتام پر جب جنگ خیبر ختم ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام سے بکثرت پیغمبر فرماتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو اس جگہ اٹھا کر لے جایا کرو جہاں سے علی گزر رہے ہوں، اور جب علی سامنے آئے تو اپنے بچے سے اشارہ کر کے پوچھا کرو اتحب ھذا الفتى، اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور گھر واپس چلے جاؤ. اور اگر تمہارا بچہ کہہ دے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو گھر جا کر اس کی ماں کو طلاق دے دو. شکریہ ادا کرنا. ان ماؤں کا شکریہ جن ماؤں نے ہمیں اپنے دودھ میں نعمت عظمۂ ولایت منتقل کیے. من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ. امام صادق فرماتے کہ جو اپنے سینے میں ہماری ولایت کو محسوس کرے اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے. کہا اگر ماں مر جائے تو کیا کرے؟ فرمایا قبر پہ چلا جائے، جا کے فاتحہ پڑھے اور کہے اے ماں میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. جن ہستیوں نے اس نعمت عظمۂ ولایت کو ہم تک پہنچایا ان سب محسنوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑا احسان جس محسنہ کا ہے، جس نے ہم تک اس نظام ولایت کو پہنچایا ہے، وہ وہی ہیں
جو آواز بلند کرنی ہے صبت علی مسائل. کون ہے فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے آنے پر رسول اللہ تعظیماً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. کتنی دیر یہی فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی رہیں، سب بیٹھے رہے. یہ ایک مصیبت قیامت تک رونے کے لیے کافی تھی. کیا کیا؟ واقعاً کمال ہے. بی بی کا یہ خطبہ کمال ہے، معرفت کا شاہکار ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. آنے والے دنوں میں ایام فاطمیہ میں توفیق ہوئی تو اس کے حصے عرض کروں گا. یہ خطبہ جب بی بی نے دیا، حمد خدا سے آغاز کیا، اس کے بعد خدا کی صفات اور کمالات توحید کو بیان کیا، پھر اپنے نانا کی رسالت اور عصر جاہلیت کو بیان کیا، پھر قرآن کی عظمت کو بیان کیا، پھر انصار کے کردار کو بیان کیا، پھر 14 چیزوں کے وجوب کا فلسفہ بیان کیا، 4 چیزوں کی حرمت کی حکمت بیان کی، اس کے بعد پھر ولایت امیر المومنین کو بیان کیا، پھر فدق کے موضوع کو بیان کیا، پھر حاکم کی طرف سے جواب آئے، پھر سیدہ نے جواب دیا، پھر حاکم کی طرف سے جب اور جوابات دینے کی کوشش کی، اب حاکم کی طرف رخ نہیں کیا، اب اپنے بابا کی قبر کی طرف رخ کیا اور کیا شکوہ کیا. اور جب پہنچی تھی بی بی تو لوگوں میں کہکے بلند تھے، لیکن ایسا خطبہ دیا جب پلٹ کے آئیں تو مسجد نبوی سے آہوں اور سسکیوں کی آواز بلند ہو چکی تھی. کیا کیا؟ کیسا بصیرت افروز خطبہ دیا کہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرتی رہیں تو پھر عنقریب یہ بساط لپٹ جائے گی. کیا ہوا؟ میں اس ہستی کی روایت بیان کروں جس کی کتاب آپ میں سے ہر مومن کے گھر میں موجود ہے. کون ہے؟ شیخ عباس قمی، جن کی کتاب مفاتیح الجنان آپ کی مسجدوں میں بھی موجود ہے، امام بارگاہوں میں بھی، لائبریریوں میں بھی، ہر مومن کے گھر میں موجود ہے. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے بیت الاحزان. اس کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک عجیب روایت بیان کی. کہا کہ 64 ہجری میں امام حسین کی شہادت کے 4تھے سال ایک شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا کچھ لوگوں کے ساتھ اور جا کر یزید ابن معاویہ کی سرزنش کی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، حسین کو شہید کر دیتا، حسین کے ساتھیوں کو مار دیتا، بیٹوں بھتیجوں کو قتل کر دیتا، کوئی بات نہ تھی، میں نہ آتا، شکوہ نہ کرتا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا جو تو رسول کی بیٹیوں کو درباروں میں، بازاروں میں، نامحرموں کے سامنے بے مقنع و چادر لے کے آیا. یزید نے جب یہ سنا غصے سے اٹھا، کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہی بات کہتا تو شاید میں سن لیتا، لیکن تمہیں حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو. کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہا انتظار کرو. یزید اٹھا، اٹھ کے لکڑی کا ایک صندوق کھولا، اس میں سے ایک تحریر لے کے آیا اور اس کے سامنے پھینک دی. کہا پڑھو. کہا کیا ہے یہ؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے میرے باپ کو لکھا. کیا لکھا؟ کہا کہ پہلے میں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جا کر علی کو بیعت کے لیے بلا کے لے آؤ، لیکن جب میرا غلام گیا تو علی کے گھر سے ایک کنیز دروازے پر آئی اور اس نے کہا کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں اور جب تک قرآن کی تدوین مکمل نہیں ہو جاتی علی باہر تشریف نہیں لائیں گے. کہ میرا غلام واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ میرے بھیجے ہوئے فرد کو رد کیا گیا، تو میں نے کچھ مزید افراد کو روانہ کیا اسی غلام کے ساتھ اور اب دھمکی دے کے بھیجا. کہا کہ اگر اب علی نہ آئے تو میں خود آؤں گا اور آ کر اسی دروازے پر آگ لگاؤں گا. کہ اس دفعہ جب یہ افراد پہنچے تو اب کنیز کے بجائے علی کی زوجہ فاطمہ زہرا آئی اور پیغام دیا کہ فلاں سے جا کے کہو کہ وہ ہم اہل بیت سے کیا چاہتا ہے.
کہ اسے کہہ دینا کہ جب تک نبی کی بیٹی زندہ ہے تو علی کو کبھی مسجد تک نہیں لے جا پائے گا۔ کہ جب میں نے یہ جواب سنا میں غصے سے اٹھا، 50 افراد کو اپنے ساتھ لیا، لکڑیاں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، تلواریں اٹھائیں، پہنچے، دق الباب کیا، علی بڑھے دروازے کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے نبی زادی پہنچ گئیں دروازے کے قریب، اور میں نے خود سنا کہ نبی زادی علی سے کہہ رہی تھی، اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ روح زمین پر حجت خدا میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اور اب روح زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آج آپ اپنے حق میں خود تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی کی بیٹی آپ کا دفاع کرے گی۔ کہ پھر فاطمہ زہرا دروازے کے قریب آئیں اور مجھ سے کہا، خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ میں نے کہا فاطمہ دروازہ کھولیں، علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ میں نے کہا فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ کہا آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بس عزیزو بہت طولانی ہوئی گفتگو، مختصر کروں، ایک جملہ عرض کروں گا۔ وہ لمحہ آیا کہ دروازے کو آگ لگی، دروازہ فاطمہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو اس نے ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن کیا کروں، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ دروازہ گرا یا فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں، 50 میں سے 11 افراد علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ لکھنے والے نے لکھا، کہا کہ میں علی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور اب میں علی کو اپنے ہمراہ مسجد لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن نہیں معلوم اچانک کس طرح سے فاطمہ زہرا اس دروازے کے نیچے سے اٹھی، آگے بڑھی اور آ کر میرے اور علی کے درمیان حائل ہو گئی، اور کہا اے فلاں، فاطمہ کی زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کہ ایک مرتبہ مجھے فاطمہ زہرا پر ترس آیا کہ اس حالت میں جبکہ خون بہہ رہا ہے، فاطمہ اٹھ کے سامنے آئیں، میں واپس جانے لگا لیکن میرے دل پر علی کا بغض طاری ہوا، اور میں نے کہا فاطمہ زہرا سامنے سے ہٹ جاؤ اور مجھے علی کو اپنے ساتھ لے جانے دو، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو خود ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فاطمہ نے کہا میں قیامت تک علی کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی۔ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پہ مارا کہ فاطمہ زہرا بہت دور جا کے گری۔ مرحبا مرحبا، کرسی پرے کر دو۔